السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9th کلاس کا سورۃ الانفال کے سبق نمبر 5 سے سبق ہے، یعنی یہ سورہ انفال کا 5واں رکوع ہے اور 5واں ہی یہ درس ہے، اور کتاب پر اس کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہ سبق انتہائی اہم ہے، باقی اسباق میں سے کچھ مشکل ہے، لہٰذا زیادہ توجہ کرنی چاہیے تاکہ توجہ سے سننے کی وجہ سے اچھی طرح جلدی سے یاد ہو جائے۔ پہلے میں اس کا لفظی ترجمہ بولوں گا، پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ اور تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے گی تاکہ ہر آیت لفظی طور پر بھی سمجھ آ جائے اور محاورے میں بھی سمجھ آ جائے، اور اس کے ساتھ پھر اس کا مفہوم اور اس کی تشریح بھی اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ یہ سبق آیت نمبر 38 سے لے کر 44 تک ہے، تو شروع میں پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا، قل کہہ دو، للذین کفروا کفار سے، ان اگر ینتہوا وہ باز آ جائیں، یغفر معاف کر دیا جائے گا، لہم ان کے لیے، ما جو قد ہو چکا، سالفا پہلے، وَإِنْ اور اگر یعودو وہ پھر کرنے لگیں، فقد تو یقیناً مضت جاری ہو چکا، سنت الاولین طریق پہلوں کا۔ بامحاورہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، باز آنے کا مطلب منع ہو جائیں، رک جائیں، تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کو اپنے افعال سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کافروں کو ایک بار پھر دہرایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے برے اعمال سے رک جائیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے، جنگیں لڑنے سے، لڑائیاں کرنے سے باز آ جائیں، تو یہی بہتر ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر پھر دوبارہ تم اسی طرح حرکتیں اور سازشیں کرنے لگو گے تو تم سے پہلے لوگ بھی اس طرح کی سازشوں سے باز نہیں آئے تو ان کو عذاب کے ذریعے ختم کر دیا گیا، تو وہی طریقہ، وہی طریق تمہارے ساتھ بھی برتا جائے گا اور تمہیں بھی اسی طرح ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ انتباہ ہے، خبردار کیا گیا ہے کافروں کو، گویا کہ کافروں کو ایک وارننگ دی گئی ہے کہ اگر باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے، تمہارے جو کچھ بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر تم باز نہیں آتے بلکہ پھر اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہو، اسی طرح مسلمانوں کے خلاف چلتے ہو، تو پھر جو پچھلے لوگوں کے ساتھ طریقہ برتا گیا وہی تمہارے ساتھ برتا جائے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو ان سے، حتیٰ کہ لا تکونا نہ رہے، فتنۃ فتنہ، وَيَكُونُ اور ہو جائے، وَيَكُونَ اور ہو جائے، الدین دین، کلہ سارا، للہ اللہ کا۔ فَإِنِ انتہوا تو اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، بما یعملون جو وہ کام کرتے ہیں، بصیر دیکھ رہا ہے۔ بامحاورہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ
فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم دیا ہے اور لڑائی جاری رکھنے کا حکم دیا ہے جو لوگ مسلمانوں کے خلاف فتنہ فساد برپا کرنے سے باز نہیں آتے۔ ہاں تو جب تک یہ فتنہ اور یہ فساد کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے ان کے ساتھ لڑائی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے، یعنی دنیا کے اندر بے شمار دین ہیں، جب تک یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کافروں سے اور دین کے دشمنوں سے مقابلہ اور لڑائی جاری رکھنی چاہیے۔ ہاں اگر یہ کافر لوگ باز آ جائیں اپنی حرکتوں سے اور فتنہ فساد مچانے سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باز آ جائیں تو تم بھی ان سے لڑائی نہ کرو، لیکن جب تک یہ فتنہ فساد کافر لوگ مچاتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کے شعائر کا مذاق بناتے ہیں، اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی دوستی اور کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، بلکہ صرف اور صرف ان کے ساتھ لڑائی ہی رکھی جائے گی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روح گردانی کریں، روح گردانی مطلب منہ پھیرنا، یعنی وہ بات نہ مانیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا حمایتی ہے۔ مولا کا معنی حمایتی، نعم المولا، اچھا حمایتی، ونعم النصیر، اور اچھا مددگار ہے۔ بامحاورہ، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے، اور وہ خوب حمایتی ہے اور خوب مددگار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں بتا دیا کہ لڑائی شروع ہو جائے تو کافر لوگ اس میں اپنے افعال سے باز نہ آئیں بلکہ منہ پھیر دیں، باز آنے سے انکار کر دیں، تو جان لو کہ پھر اللہ تعالیٰ تو تمہارا حمایتی ہے، اللہ تمہاری بہت اچھی مدد کرنے والا اور بہت اچھی حمایت کرنے والا ہے، لہٰذا تم اللہ کی بات پر قائم رہتے ہوئے ان کافروں سے لڑائی کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ان کافروں کو ضرور مغلوب کر دے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو، انما بے شک، غنیمتم جو مال غنیمت میں لاؤ، من شیء کچھ بھی، کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کا، وَلِذِي الْقُرْبَى اور اہل قرابت کا، اہل قرابت مطلب رشتہ دار، والیتامى اور یتیموں کا، والمساکین اور مسکینوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا۔ پہلے اتنا کر لیتے ہیں بامحاورہ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یہ اس آیت کا ابھی آدھا حصہ پڑا ہے، اس کے اندر ایک سوال کا جواب بھی ہے اور ایک بڑی اہم بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا بھی مال غنیمت آئے اس کا 5واں حصہ 1/5 وہ اللہ رسول کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ 5واں حصہ تو ان جگہوں پر استعمال ہو جائے گا، اللہ کے کاموں میں، رسول کی ضروریات میں اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں مسافروں کو مدد کے لیے یہ 5واں حصہ استعمال ہو جائے گا۔ 5ویں حصے میں سے جب یہ ایک حصہ استعمال ہو گیا تو باقی 4 حصے رہ جاتے ہیں، وہ باقی 4 حصے جہاد کرنے والے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال 5واں حصہ اللہ رسول یتیموں مسکینوں مسافروں اور اہل قرابت کے لیے ہے۔ یہ اتنا سوال کا جواب بھی ہے، اور اس میں مال غنیمت سے نکالے جانے والے حصے کو خمس کہتے ہیں۔ خمس معنی 5واں حصہ۔
ان کنتم اگر ہو تم آمنتم ایمان رکھتے باللہ اللہ پر وما انزلنا علی عبدنا اور جو کچھ انزلنا نازل کیا ہم نے علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقان فرق کرنے کے دن، فرقان کا معنی فرق کرنا، فرق کرنے کے دن، یوم التقى الجمعان جس دن التقا مٹھ بھیڑ ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا یا مقابلہ ہو گیا، الجمعان دو فوجوں میں، واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ بامحاورہ اور اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو، نصرت معنی مدد، اس مدد پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، واللہ علی کل شیء قدیر اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کے اس دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہی کرو جس طرح پانچواں حصہ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم اللہ پر، اللہ کی مدد جو اس نے جنگ بدر والے دن جس کو فرق کرنے کا دن کہا گیا کہ دن دو فوجیں آپس میں جب لڑائی کرنے کے لیے میدان میں آمنے سامنے آئی تھیں، اس دن کی مدد پر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو پھر اسی طرح تقسیم کرو جس طرح کہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ پانچواں حصہ مال غنیمت کا نکال دیا جائے اور باقی چار حصے تقسیم کیے جائیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اذ جب انتم تم بالعدوۃ الدنیا کنارے پر تھے، الدنیا قریب کے، دنیا کا معنی ہے قریب، وہم اور وہ بالعدوۃ القصویٰ کنارے پر تھے دور کے، قصویٰ کا معنی دور، والرکبو اور قافلہ اسفل منکم نیچے اتر گیا تم سے۔ پہلے اتنے حصے کا ہم بامحاورہ کر لیتے ہیں۔ جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس آیت کے اس آدھے حصے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں غزوہ بدر کا وہ نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے پر غزوہ بدر پیش آیا ہے۔ مدینہ منورہ کی جو قریب والی جانب تھی اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دور والی جانب تھی، دور والا ناکہ تھا، رستہ تھا، اس جانب کافر لوگوں کا لشکر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو لشکروں کا ذکر اس طرح فرمایا کہ جس وقت تم مدینہ کے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر دور کے ناکے پر تھے، اور قافلہ یہ تیسرا وہ حصہ ہے، وہ تیسری جماعت ہے جو سامان لے کر ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا، اس کا ذکر فرمایا کہ اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا، یعنی تم دونوں اس طرف پر تھے، راستے میں تھے، تو وہ رستہ بدل کر ابو سفیان کا قافلہ ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے، نچلی سسا سے ہوتے ہوئے وہ مکہ پہنچ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں گروہوں کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کا گروہ جو مدینہ کے قریب والی سمت میں بیٹھا ہوا تھا، اور ایک کافروں کا ابو جہل کا لشکر جو فوجیوں کا لشکر تھا اور جنگی لشکر، جنگی سامان والا تھا، وہ مدینہ سے ذرا دور کے ناکے پر ٹھہرا ہوا تھا، اور جو ابو سفیان کا ساز و سامان والا، مال و دولت والا قافلہ تھا، وہ رستہ بدل کر ساحل سمندر سے ہوتے ہوئے، نچلی جانب سے ہوتے ہوئے مکہ بحفاظت پہنچ چکا تھا۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ اور اگر تم وعدہ کر لیتے، تواعدتم کا معنی قرارداد کرنا، وعدہ کرنا، اور اگر تم قرارداد کر لیتے آپس میں، لَاخْتَلَفْتُمْ تم ضرور مخالفت کر بیٹھتے، فی المیعاد وقت معین میں، وقت معین مقررہ وقت میں، ولیکن اور لیکن لیقضی اللہ امرا تاکہ پورا کر ڈالے اللہ تعالیٰ کام کو، کانا
جو تھا مفعولا ہو کر رہنے والا، لِیَہْلِکَ مَنْ ہلک، تاکہ مرے جو مرے، ام بینہ بصیرت پر، بینہ کا معنی بصیرت، وَیَحْیَا اور زندہ رہے، من حیا جو زندہ رہے، ام بینہ بصیرت پر، بصیرت کہتے ہیں دلیل کو، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لَسَمِیع البتہ سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ بامحاورہ، اور اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اچانک جنگ کروائی ہے، اگر پہلے سے وقت مقرر کر کے مسلمانوں کو میدان میں آنا پڑتا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے وعدے کو پورا نہ کر پاتے، یعنی دشمن کی طاقت سے ڈر جاتے یا دشمن کا مقابلہ کرنے سے گھبرا جاتے اور وعدہ کی مخالفت کر بیٹھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا، جو اللہ کو منظور تھا تاکہ وہ ہو ہی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کر ڈالا کہ آپس میں ان دونوں کی ایک جنگ کروا دی جائے، ان کی لڑائی ہو جائے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا تاکہ جو مرے وہ آج بصیرت پر اور دلیل پر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی آج دلیل دیکھ کر زندہ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک، اذ جب، یریکہم دکھائے آپ کو وہ کافر، اللہ نے، فی منامک آپ کی نیند میں، قلیلاً تھوڑے کر کے، ولو اور اگر، اراکہم دکھاتا آپ کو وہ لوگ یعنی کافر، کثیراً زیادہ کر کے، لفشلتم تو تم جیت چھوڑ دیتے یعنی بزدل ہو جاتے، ولتنازعتم اور البتہ تم جھگڑنے لگتے، فی الامر کام میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، سلم سلامت رکھا، بچا لیا، انہو بے شک وہ، علیم بذات الصدور جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ بامحاورہ، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم جی چھوڑ دیتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک خصوصی احسان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اگر اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دکھا دیتا تو مسلمان بزدلی کی طرف چلے جاتے، اپنی ہمت توڑ بیٹھتے اور آپس میں جھگڑنے لگ جاتے، یعنی اس جنگ کے معاملے پر آپس میں اختلاف کر لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف سے بھی بچا لیا، اس جی چھوڑنے سے بھی بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے سب بھید جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام و احسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی غزوہ بدر میں احسانات فرمائے ان میں سے سب سے خصوصی احسان، خصوصی انعام وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمت بندھانے کے لیے ایک خواب دکھایا جس میں کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، اور اگر اللہ تعالیٰ یہ احسان نہ فرماتا اور کافروں کی تعداد کم کر کے نہ دکھاتا یا زیادہ کر کے دکھا دیتا تو مسلمان اس خواب کی وجہ سے اپنی ہمت توڑ بیٹھتے اور آپس میں ہی جنگ کے بارے میں مختلف ہو جاتے اور جھگڑنے لگ جاتے کہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اختلاف ہو جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بچا لیا۔ اللہ کا یہ خاص الخاص احسان ہے کہ اس نے خواب کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور ہمت بڑی کر دی، کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا دی۔ وَإِذْ اور جب، یُریکُمُوہُم دکھائے تم کو وہ کافر، ہم کا معنی وہ ہوتا ہے، مطلب کافر ہے، اور جب دکھائے تم کو کافر لوگ، اِذِ الْتَقَیْتُم جب تم آمنے سامنے ہوئے، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، فی اعینکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑے، ویقللکم اور تھوڑا کر دیا تم کو، فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، لیقضی اللہ امرا تاکہ کر ڈالے اللہ تعالیٰ کام،
کانا جو تھا مفعولا ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف ترجع الامور رجوع ہوتا ہے سب کاموں کا، بامحاورہ۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ اب یہ سبق کی آخری آیت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواب کے بعد حقیقت کا بیان فرمایا۔ خواب کے اندر تو کافر تھوڑے دکھائے تھے، لیکن حقیقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آنکھوں میں کافر تھوڑے دکھائے۔ جب آمنے سامنے مقابلے میں دونوں آ گئے تو یہ خواب کی بات نہیں، خواب میں تھوڑا دکھایا، لیکن اب جب آمنے سامنے فوجیں دونوں کھڑی ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے۔ تو کافروں کو، تو مسلمانوں کو یوں معلوم ہوا کہ جو کچھ ہم خواب میں دیکھ رہے تھے وہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ تھوڑے ہی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ نے کافروں کی آنکھوں میں مسلمانوں کو جو پہلے تھوڑے تھے مزید تھوڑا کر کے دکھایا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں بہادری سے لڑائی کریں۔ مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے تاکہ مسلمانوں کی بہادری بڑھ جائے، ہمت بڑھ جائے، اور کافروں کو مسلمان کم کر کے دکھائے تاکہ کافر بھی دلیر ہو جائیں اور ایک زبردست مارکا ہو، ایک خون ریز مارکا ہو، پوری قوت کے ساتھ دونوں فوجیں ٹکرائیں۔ یہ مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنا تھا کہ جو اس کو منظور تھا وہ کر ہی ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع یا سب کاموں کا اختیار تو اللہ ہی کے پاس ہے، سب کاموں کا آخر کار نتیجہ اللہ ہی دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کس کس طرح کے احسانات فرمائے اور خصوصی احسان کس طرح کا فرمایا، پھر اس کے بعد کافروں کو کس طرح مسلمانوں کے نرغے میں لا کر ان کو شکست فاش دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر بڑا ہی قدرت والا، بڑے اختیار والا اور بہت طاقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ تھا ہمارا پہلا یہ 5واں سبق سورۃ الانفال کا، اور اب اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں الکلمات والتراکیب۔ اس میں یہ الفاظ معنی دیے گئے ہیں، یہ الفاظ سبق کے اندر سے سلیکٹ کیے گئے ہیں اور منتخب کیے گئے ہیں۔ یہ مشکل الفاظ ہیں، یہ تقریباً 7 الفاظ ہیں جو اس سبق سے مشکل ترین لے کر ان کے معنی دیے گئے، ان کو اچھی طرح اسی طرح یاد کر لینا چاہیے جس طرح تمارین کے اندر دیے گئے۔ تمارین، سوال نمبر 1، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ ہم سبق کے اندر بھی دہرا چکے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ تصویر میں بھی وہ ایرو کا نشان لگا کر ہم نے سبق کا اتنا حصہ وہ مینشن کر دیا ہے، نمایاں کر دیا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طریقے سے کرنی چاہیے اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو میں مختصر دہرا دیتا ہوں۔ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی مال غنیمت میں لے کر آؤ اس کا 5واں حصہ اللہ، رسول، اہل قرابت، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے 4 انعامات کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے نیند ہے کہ جو نیند مسلمانوں پر طاری کی اس سے مسلمانوں کو سکون ملا۔ نمبر 2، بارش جس کے ذریعے پانی کی ہر طرح کی ضرورت مسلمانوں کی پوری ہوئی۔ تیسرے نمبر پر فرشتے 1000 کی تعداد میں سورہ انفال کے مطابق وہ بھیجے گئے جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ اور چوتھی اور آخری اور خاص الخاص یا خصوصی انعام جو اس سبق کا حصہ ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خواب کے اندر کافروں کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی۔ اگر زیادہ کر کے دکھاتا تو مسلمان جی چھوڑ دیتے اور آپس میں ہی جنگ کے معاملے میں اختلاف کرنے لگتے اور جھگڑا کرنے لگ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام حالات سے مسلمانوں کو بچا لیا کیونکہ وہ سینوں کی باتوں سے واقف ہے۔ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس کا ترجمہ، اس کی تشریح ہم نے سبق کے اندر کر دی، وہ ایک بار دوبارہ سنی جا سکتی ہے۔ تو یہ سبق نمبر 5 اچھی طرح تیار کریں، اہم ترین اسباق میں سے ہے۔ اب یہاں سے حدیث نمبر 6 یہ بھی دیکھ لیجئے۔ آج ہم 2 حدیث پڑھیں گے، حدیث نمبر 6 اور حدیث نمبر 7۔
حدیث نمبر 6 ہے من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ترجمہ: جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، بغض کا معنی ہوتا ہے دشمنی، نفرت، اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا، اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث میں 4 بار اللہ کا نام آیا ہے، تو ترجمہ کرتے وقت چاروں بار اللہ کا نام اسی طرح لکھنا ہے اور اس جملے کو اور اس ترجمے کو اچھی طرح یاد کر کے صحیح ترجمہ لکھنا ہے۔ تشریح: اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ تکمیل ایمان کا مطلب ایمان مکمل کرنا۔ مکمل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں جس سے ایمان پورا ہوتا ہے، ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ انڈرلائن کر لیں جملہ، تکمیل ایمان کے 4 اصول ہیں۔ یہ MCQs میں یا شارٹ کویسچن میں پوچھا جا سکتا ہے کہ تکمیل ایمان کے اصول بتائیں، تو وہ 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض یعنی نفرت رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ محض معنی صرف اللہ کے لیے۔ انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ یہ جملہ بھی انڈرلائن کر لیں کہ انسان کو بھی چاہیے وہ اپنی محبتوں الفتوں کا مرکز اللہ کی ذات کو ہی رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نفرت نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو۔ ریاکاری مطلب دکھلاوا، دنیاوی غرض معنی دنیا کا فائدہ، دنیا کا کوئی مقصد، بلکہ اللہ کی رضا ہو۔ اور اگر کسی سے ہاتھ روکیں یعنی کچھ نہیں دینا، کسی کو ہاتھ روک لینا ہے تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ترجمہ: وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے، اچھی طرح اس کا ترجمہ یاد کر لینا چاہیے۔ تشریح: انسان کو اشرف المخلوقات کا معنی ہوتا ہے ساری مخلوقات میں سے بہتر اور زیادہ عزت والا۔ تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان ہے ساری مخلوقات میں سے۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اللہ کی صفات معنی خوبیاں، مظہر معنی ظاہر کرنے والا۔ تو اللہ کی خوبیوں کے مطابق اس کی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے غالب صفت ہے۔ یہ جملہ انڈرلائن کرنا چاہیے، MCQs میں یا فل ان دی بلینکس میں اکثر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت کون سی، تو وہ رحم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار صفتیں ہیں لیکن غالب صفت، سب سے بڑی صفت وہ رحم کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر اس صفت رحمت پر زور دیا گیا۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم کرنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کے بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے۔ جسمانی مشقت یعنی جسم میں مشقت کرتا ہے، مزدوری وغیرہ۔ اس لیے ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ یہ 2 احادیث ہیں
جو اس سبق اور اس لیکچر کا حصہ ہیں، لہٰذا جہاں سبق نمبر 5 کو اچھی طرح یاد کرنا ہے، اسی طرح اس حدیث کو بھی، ان دونوں احادیث کو ترجمہ اور تشریح سمیت اچھی طرح ازبر کرنا ہے، اچھی طرح یاد کرنا ہے، اچھی طرح اس کو یاد